بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ایک بزرگ نے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتے نہ تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں اشرف علی کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ میں تو ان کو جانتا تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظفر احمد کے ذریعے، جو کہ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب حضرت تھانوی کے حقیقی بھانجے ہیں، ڈھاکہ میں مقیم ہے۔ یہ بزرگ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی سے واقف تھے، چنانچہ صبح کو بیدار ہو کر مولانا ظفر احمد عثمانی سے اپنا خواب بیان کیا اور مولانا نے اس کی اطلاع حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو روانہ کر دی۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیغام سنا تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور بے ساختہ زبان سے نکلا وعلیکم السلام یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر فرمایا آج تو بس سارا دن درود شریف ہی پڑھوں گا، باقی سب کام بند۔ میرے عزیزو، پچھلی قسط میں ہم نے گفتگو کا اختتام یہاں پر کیا تھا کہ جو شخص ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس پر دنیا و آخرت کے بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے بامشرف فرماتے ہیں۔ پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیدار کیا ہے تو ہمیں وہ حلیہ بتا دیں، ہمارے کان ترستے ہیں حلیہ مبارک سننے کے لیے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جو ان کے حسن کو بیان کر سکے، اور کوئی بھی شخص سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسا نہیں ہے جو منوعاً اسی حلیہ مبارک میں دیکھے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے روبرو دیکھا۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس حسن کا تاب لا سکتے، ہماری آنکھیں اس حسن کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ البتہ کثرت درود شریف پر مداومت اختیار کرنے والے شخص کو کسی نہ کسی حلیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص ذکر رسول یعنی درود شریف کی اشاعت و تبلیغ میں لگ جاتا ہے، اس کو تو یہ سعادت بار بار نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ جہاں آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہاں لکھیں بھی، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں درجوں کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف کی اشاعت لازمی کریں، آپ کو یہ سعادت بار بار نصیب ہوتی جائے گی، آپ کے لیے یہ رستے آسان کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ کو لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نے زیارت کے لیے کون سا درود پڑھا، ہمیں بھی بتا دیں۔ اس رستے میں درود مختص نہیں ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ درود مختص ہے، آپ اپنا درود بتا دیں، آپ کو زیارت ہوئی تو ہمیں بھی ہو جائے گی۔ اصل چیز جو ہے وہ اس رستے پر مداومت ہے، محبت ہے، نیت ہے۔ جو شخص مستقل مزاجی کے ساتھ درود شریف پڑھنے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے میں لگ جائے، اسے یہ سعادت بہت ہی جلدی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب بہت سے احباب کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ اشاعت و تبلیغ کیسے کریں؟ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر کام آسان ہو گیا ہے، ہر کام میں سہولت پیدا کر دی گئی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ اپنی آواز درود شریف کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں چند سیکنڈ میں پہنچا سکتے ہیں۔
آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں. یوٹیوب تو واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ پوری دنیا تک آپ کی آواز جاتی ہے. درود شریف کی دعوت دیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم ہو تبھی آپ دعوت دے سکتے ہیں. جیسا کہ ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک انڈیا سے ایک بھائی تھے, انہوں نے کسی چینل والوں سے پوچھا کہ میں درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں. تو ان چینل والوں نے جواب دیا, وہ غالباً ایک خاتون ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے. تو میں نے اس بھائی سے کہا تھا کہ ان سے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے کہاں سے یہ علم سیکھا, یہ ڈگری کہاں سے حاصل کی جو وہ چینل بنا کر بیٹھ گئے. درود شریف کی دعوت دینی ہے, اس کے لیے کیا علم ہو آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. آپ درود پڑھنے والے ہوں, آپ کے پاس مشاہدات آپ ہر چینل سے سنتے ہیں, 2-3 چینل بڑے مشہور ہیں, آپ وہاں بھی مشاہدات سنتے ہیں, ان کو زبانی یاد کر لے اور لوگوں کو سنائے کہ فلاں نے درود پڑھا, اس کو یہ فائدہ ملا, آپ بھی درود پڑھے, آپ کی بھی مشکل حل ہو جائے گی. 40 احادیث یاد کر لے, گوگل سے وہ بھی دستیاب ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں 40 مسنون درود لکھیں یا 40 احادیث کے لکھے درود شریف کی, سامنے آپ کی ڈیٹیل کھل جائے گی, آپ اسے یاد کر لیں. تھوڑا سا بس حاضر دماغی سے کام لیں, یادداشت اچھی ہو آپ کی, اور کچھ بھی نہیں. اس کے لیے کوئی علم نہیں چاہیے, کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی حافظ ہونا, کوئی قاری ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس جتنا علم ہے, آپ کا جہاں تک دماغ چلتا ہے, آپ وہاں تک بس درود شریف کی دعوت دیتے رہیں. آپ مسئلے مسائل نہ بیان کریں, آپ لوگوں کو مشاہدات سنائیں. مشاہدات ایک ایسی چیز ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, اور اس تیزی سے کھینچتے ہیں کہ انسان دیوانہ وار ان کی طرف بھاگتا ہے سننے کے لیے. اور جتنا موٹیویٹ یہ مشاہدات کرتے ہیں انسان کو, اتنی کوئی اور چیز نہیں کرتی. میں نے آپ کو اپنا مشاہدہ سنایا, آپ فوراً متاثر ہوں گے اور درود شریف کثرت سے پڑھیں گے. یہ سوچ کر نہیں کہ حافظ کو کچھ ملا, اس میں ایک کشش ہی ایسی ہے کہ یہ مشاہدات درود شریف کے انسان کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں. آپ مشاہدات زبانی یاد کر لے سن کر, اور اپنا یوٹیوب چینل بنا کر وہاں پہ بیان کرنا شروع کر دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے آئیں. آپ میری ویڈیو سنتے ہیں, میری کوئی تصویر نہیں آتی ویڈیو پہ, صرف ریکارڈنگز ہے. اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ فیس بک پر جو ہے وہ آپ اپنی لکھ کر چلے, آپ بول نہیں سکتے, آپ کو تھوڑی سی جھجک ہے, تو آپ فیس بک پر پوسٹ بنا کر لکھ دیں. لکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے کاپی پر لکھ لیں, کاپی سے پھر اس کو نقل کر کے آپ فیس بک پر لکھ دیں. پوری دنیا پڑھے گی, لوگوں تک درود شریف کا پیغام پہنچے گا. اور اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو بکس کی اشاعت کر کے اپنا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے. موبائل ٹوٹ سکتا ہے, ویڈیو مس ہو سکتی ہے, پوسٹ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے, لیکن کتاب سال ہا سال قائم رہ سکتی ہے. میرے پاس 2009 کی کتابیں آج بھی محفوظ ہیں, 2022 چل رہی ہے, اور میں نہیں رہوں گا تو میری نسل میں سے کوئی نہ کوئی ان کتابوں کو پڑھے گا. درود شریف کا ایک ذخیرہ ہے, لائبریری ہے. کسی کے تو دل میں اترے گی بات, اور وسیلہ ہم بن جائیں گے کہ ہماری وجہ سے وہ بندہ درود شریف کے راستے پر آیا, ہماری قبر مفت میں روشن ہو جائے گی. تو میرے عزیزو, اپنے وقت کو قیمتی بنائے, دنیاوی بھاگ دوڑ کریں, منع نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر وقت تسبیح لے کر بس بیٹھے رہیں, نہیں. آپ اپنا ورک کر رہے ہیں, کوئی جاب پر ہیں, آپ اپنے دل میں آپ پڑھتے رہیں, بغیر زبان ہلائے بھی پڑھ سکتے ہیں درود شریف. اور جب وقت ملے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو, اس کو فائدہ بتا دے کہ مجھے یہ مسئلہ تھا, میں نے درود پڑھا, میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. میں درود پڑھتا ہوں, مجھے ذہنی سکون ملتا ہے. میں درود پڑھتا ہوں, مجھے نیند بہت اچھی آتی ہے. میں درود پڑھتا ہوں, لوگ میری عزت بہت کرتے ہیں. میں درود پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں حادثے سے بچایا.
یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں، آپ اپنے لفظوں میں خود بھی بیان کر سکتے ہیں۔ باخدا میں جب پوسٹ لکھتا ہوں تو میں نے اس کی تیاری نہیں کی، اپنے لفظوں میں اس کو لکھ کر اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ یہ چند ایک ویڈیوز ہیں جو مجھے پہلے سے لکھنا پڑی، تیار کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں، جتنی بھی پوسٹ ہیں، وہ میں نے اپنے لفظوں میں بیان کی۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، جب مجھے یہ یوٹیوب کی آفر ہوئی تو میرے دل میں ایک ڈر سا تھا کہ میں نے کبھی اس طرح بیان نہیں کیا، میں نے کبھی اس طرح تقریر نہیں کی، اس طرح گفتگو نہیں کی، کیسے کروں گا میں یہ؟ لیکن الحمدللہ 3-4 ویڈیوز کے بعد میری وہ ساری جھجک ختم ہو گئی، ساری شرم ختم ہو گئی، اور ایک شرح صدر عطا ہوا، الفاظ خود بخود ذہن میں اترنے لگے، اور آج ایک سلسلہ چل پڑا ہے الحمدللہ۔ بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 30، 31 یا غالباً آج 32 بھی ہے، تو اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہو گئی، یعنی ایک ماہ مسلسل ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا وقت کا۔ ایک ایک دن قیمتی بنا درود شریف سے۔ آپ اپنی جاب کر رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ درود پڑھیں، وقت ملے تو درود، ساتھ بیٹھے شخص کو درود کی دعوت بھی دے دیں۔ آپ یوٹیوب چینل بنا لیں، آپ فیس بک دیکھیں، فیس بک ہر کسی کی بنی ہوئی ہے آئی ڈی، اور یوٹیوب پہ ظاہری بات ہے آپ بھی سن رہے ہیں، چینل بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے، پیکیج تو آپ کا پہلے سے ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس سے آپ کو موقع مل رہا ہے اپنی آواز، یعنی درود شریف کی آواز دوسروں تک پہنچانے کا۔ اور جب آپ اس کام میں لگ جائیں گے، آپ یقین کریں، میری بات آج آپ لکھ لیں، صرف 1 ماہ آپ درود پڑھنے، لکھنے اور اس کی اشاعت میں لگا دیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، یہ کوئی سارا دن کا کام نہیں ہے، مشکل سے 15 منٹ 20 منٹ آپ کے اس پر لگیں گے۔ ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے پہ میری تو چلو تھوڑی طویل ہوتی ہے، آپ 3 سے 5 منٹ کی بھی بنا سکتے ہیں، میری ویڈیوز تھوڑی طویل ہوتی ہیں، آپ کم دورانیے کی بنا لیں۔ تو جیسے آپ 1 مہینہ اس پہ لگا کر دیکھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک غیبی طاقت ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے کام کر رہی ہے، ہمیں سکون دے رہی ہے۔ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوگا، مشاہدات نظر آنا شروع ہوں گے، اللہ پاک خود آپ کے راستے آسان بنائیں گے، آپ کو مشاہدات دیں گے، آپ پر خوابوں کا دروازہ کھولیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اپنے مشاہدات اور اپنے خواب بتائیں۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا پھر آپ کو دوسروں کو کاپی نہیں کرنا پڑے گا، آپ اپنے ذہن کی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، آ جائیے اس راستے پر۔ آپ کی اگر کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، دھکے کھا کے بیٹھ گئے ہیں، امید ٹوٹ گئی ہے، مایوسی چھا گئی ہے، صرف اس طریقے کو اختیار کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ مجھے زندگی بھر دعائیں دیں گے، زندگی کے جس موڑ پر بھی یاد کریں گے تو مسکرا دیں گے کہ ہاں حافظ نے کوئی اچھی بات بتائی تھی۔ درود شریف خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی دعوت دیں، زبردستی لوگوں کو گھسیٹ کر لائیں لوگوں کو اس راستے پر۔ یہ نجات کا راستہ ہے۔ ہم بھلائی چاہیں گے دوسروں کی تو ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔